السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل روبو مائنڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ بات کہی ہے یا نہیں کہی، یا یہ صحیح ہے ہماری زندگی کے لیے یا نہیں صحیح۔ یہ سب سوالات آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جس کے بارے میں ڈائریکٹ تو قرآن پاک نے کچھ نہیں کہا، لیکن علم کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو انسان کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ شاید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ کس نے سکھایا انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا انسان کا دماغ اس قابل تھا کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا کوئی بھی روبوٹکس جیسی چیز بنا سکتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسانی دماغ اس قابل تھا شروع میں؟ نہیں۔ انسان خود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اور اس علم کو، اس عقل کو انسان نے یوٹیلائز کیا، اور یوٹیلائز کرنے کے بعد جو ہے اس نے ٹیکنالوجی بنائی، اس نے روبوٹکس بنائے، اور اس نے آج تک جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اس طریقے سے ہمیں بس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے دماغ کو، انسان کو شعور دیا ہے، اس کو عقل دی ہے، تو پھر انسان نے اس کو استعمال کر کے روبوٹ بنایا ہے، یا جو بھی ٹیکنالوجیز جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب انسان نے اسی طریقے سے بنائی ہیں۔ تو زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، تو یہ صحیح بات ہے بالکل۔ ایگزیکٹلی ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر آسمان کی اونچائی کو دیکھے، یا زمین کی گہرائی کو دیکھے، یا پھر اپنے ٹیکنالوجی کو دیکھے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ تو کیوں انسان غور نہیں کرتا، یا پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ خود پہ ہی غرور کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو یہ سینس دی ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ وہ آسمان کی بلندی تک جا سکتا ہے، یا وہ زمین کی گہرائی تک جا سکتا ہے، یا وہ کوئی اس طرح کی چیز بنا سکتا ہے جو انسان کی طرح دکھے۔ تو انسان خود کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی اگر ہم بات کریں تو جنات جو ہیں وہ روبوٹس کی طرح ورک کرتے تھے۔ آپ اس چیز کو سملر لے سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ کانسیپٹ تب سے آیا ہے، اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اللہ کے حکم سے ان کے مطلب سلیمان کے سامنے کام کرتے تھے، مطلب جو وہ کام کہتے تھے تو وہ پرفارم کرتے تھے۔ تو جیسے روبوٹ ہے، آپ اس کو جتنا کام کہتے ہیں نا وہ اتنا کرتا ہے، یا جتنا آپ اس کو سکھاتے ہیں نا اتنا کرتا ہے، وداؤٹ اینی ہیومن انٹریکشن۔ تو جنات بھی اسی طریقے سے بغیر کسی انسانی مداخلت کے وہ اپنا ٹاسک پرفارم کر لیتے تھے۔ تو یہ چیز آپ لے سکتے ہیں کہ اس دور میں شاید یہ اسی چیز کو سملر لیا، یا اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں، روبوٹکس میں اور جنات میں، جو حضرت سلیمان کے دور میں تھے، ان میں کامن چیز یہی ہے کہ یہ ہیومن انٹریکشن کے بغیر ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا۔ تو اچھا، ہم ان کے نگیٹیو اور پازیٹیو امپیکٹس کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پازیٹیو اور نگیٹیو امپیکٹس کیا ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں، نگیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ تو اے آئی کے بھی بہت سارے پازیٹیو بھی ہیں اور بہت سارے نگیٹیو بھی ہیں۔ تو نگیٹیو امپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں ہمارے قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس پہ آیت بھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی ایک جان کا ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مطلب آپ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں یا کسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس سے آپ کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری ریزنز آ جاتی ہیں، تو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی پازیٹیو اور نیگیٹیو امپیکٹس کے بارے میں، ہماری سوسائٹی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے، اور اس کی کیا کیا مس یوزز ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔